بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ گئی ہیں۔ دوستو، ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل، رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ اور بدھ کا دن ہے، اور یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج اگر آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ اللہ جل شانہ سے جو کچھ مانگیں گے ایک دن کے اندر اندر مل جائے گا۔ جو شخص راتوں رات دولت مند ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ میرا رب آپ کو جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ جس چیز کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، اللہ جل شانہ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا۔ آج جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ وظیفہ اتنا جلدی امیر و کبیر بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 11 تاریخ بدھ کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اس دن میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کے یہ نام مبارک پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ ماہ رمضان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں نیک اعمال کی قبولیت ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں عبادت اور نیک اعمال کا بہت زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اس طرح ہے جس طرح قرآن مجید کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں اور تمام صحیفوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کی فضیلت تمام نبیوں پر ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا
کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ امت کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ بھی رمضان کے مہینے میں کسی مسلمان کی مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائیں گے جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، 11 رمضان المبارک بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ رات کے 9، 10، 11، 12 بج جائے تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے، تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رمضان کی 11 تاریخ، بدھ کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرمان بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔
یہ آیت مبارکہ رمضان کے مہینے میں پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ مبارکہ کی پہلی آیت ہے۔ رمضان کے مہینے میں، اس قبولیت کے مہینے میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ اپنی رحمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ شکر ادا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں، وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ اللہ شکر ادا کرنے والے کے قریب ہو جاتا ہے، شکر کرنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ شکر کرنے والے کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں آتی، کبھی فکر و فاقہ نہیں آتا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر آپ رب کریم سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ بس آپ نے یقین کامل، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ یقین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اور اللہ رب العزت مجھے عطا کر رہا ہے۔ جب آپ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے بہت ہی خاص نام کا وظیفہ ہے۔ یہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ وظیفہ ہے، جس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی پاکیزہ نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے ہوئے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 11 تاریخ کو جو لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، پھر وہ پورا سال پچھتاتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا غفورو کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غفورو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غفورو ایک بار ہو گیا، یا غفورو دو بار ہو گیا، یا غفورو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ یا غفورو کو پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں، گھر کے حالات ہیں، سب کے سب رزق سے، پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج آپ نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے یا غفورو کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ قرآنی سورت ہے۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر
سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ بابرکت صورت ہے جس صورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھی جائے تو 30 پارے یعنی ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں، جب رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھو گے تو کم و بیش 70 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ بسم اللہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ 11 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں، برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجات پوری کروانے کی دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، آپ نے صرف ایک دفعہ ہی اس وظیفے کو کرنا ہے، آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔